بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ایک عجیب اسٹوری سننے کو ملی ہے کہ امریکہ سے ایک خاتون پاکستان آئی ہے، جو ایک نوجوان جو 19-20 سال کا ہے، اس کی محبت میں گرفتار ہو کر وہ پاکستان پہنچی۔ اور اس خاتون کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ پہلے سے شادی شدہ ہے، اس کے 2-3 بچے بھی ہیں، اور یہ اپنے شوہر کو اور بچوں کو چھوڑ کر جو ہے پاکستان آ چکی ہے، اور یہ نیو یارک کی رہائشی ہے۔ اور ایک پاکستانی نوجوان سے وہ شادی کرنے کی خواہش مند ہے، اور اس کی محبت میں گرفتار ہو کر پاکستان آئی ہے۔ بعض لوگ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اس فیملی نے، اس نوجوان نے اس عورت کو وصول کیا اور پھر یہ اس کی رہائش گاہ تک آئی ہے۔ بعض نیوز یہ کہہ رہی ہے کہ یہ پاکستان آنے کے بعد ایئرپورٹ پر ہی یہ 5-6 دن بیٹھی رہی۔ وہاں معلومات کرنے پر پتہ چلا کہ یہ ایک نوجوان کی محبت میں گرفتار ہے، اس سے شادی کرنے کے لیے پاکستان پہنچی ہے۔ اور پھر پولیس نے اس عورت کو وہاں سے لیا اور اس کو اس نوجوان کے گھر پہ پہنچایا۔ وہاں سے پتہ چلا کہ وہ نوجوان اور وہ فیملی وہاں سے کہیں غائب ہو گئی ہے۔ وہ نوجوان بھی اب وہاں نہیں ہے اپنے گھر میں، اس کی فیملی بھی نہیں ہے، وہ وہاں سے فرار ہو گئے ہیں۔ اور اس عورت کی اب تک اس نوجوان سے ملاقات نہیں ہوئی، نہ اس کی فیملی سے ملاقات ہوئی ہے۔ اور اس خاتون کا یہ مطالبہ ہے کہ میں اس نوجوان سے ملنا چاہتی ہوں، اس سے ملے بغیر میں واپس نہیں جاؤں گی۔ تو اس طرح کی ایک اسٹوری سامنے آ رہی ہے۔ تو یہ بتا کر میں جس پوائنٹ کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں، جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، تو وہ بات جو ہے اصل ہے۔ تو اس اور خاتون نے اس نوجوان سے محبت کا اظہار کیا، اور یہ اس کی محبت میں گرفتار ہو کر پاکستان پہنچی، اور اس فیملی نے اس سے ملنے سے بھی انکار کر دیا، اور وہ نوجوان اپنے گھر سے بھی فرار ہو چکا ہے، فیملی بھی جا چکی ہے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ اس نے خاتون کو دھوکہ دے دیا ہے، اور پتہ نہیں اس کی شکل دیکھ کر وہ گھر سے چلا گیا ہے، چھوڑ دیا ہے، اور اس سے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ تو بہرحال یہ خاتون امریکہ سے، نیو یارک سے پاکستان آ گئی، اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کو بھی چھوڑ کر آ گئی۔ تو اس نوجوان نے بھی اس خاتون کو دھوکہ دے دیا۔ تو اس خاتون کے اس نوجوان سے رابطے ہوئے سوشل میڈیا پر یا کسی طرح بھی اس سے رابطہ ہوا، اور اس نے اس سے شادی کرنے کی ہاں بھر لی۔ تو یہ خاتون اب اس لڑکے کی محبت میں اپنے بچوں کو بھی، اپنے گھر کو، اپنے شوہر کو، اپنے ملک کو، ہر چیز کو چھوڑ کر پاکستان آ گئی۔ اور پاکستان میں جب آئی ہے تو وہ نوجوان بھی اب اس سے نہیں مل رہا، اور اس نے بھی انکار کر دیا ملنے سے۔ تو بہت ساری ہماری مائیں بہنیں اور نوجوان ایسے ہیں جو بن دیکھے کسی کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اور سوشل میڈیا پر، فیس بک پر اور سوشل پلیٹ فارم پر آپس میں رابطے کر لیتے ہیں، اور ایک دوسرے کو پسند کر کے پھر وہ لڑکا یا لڑکی جو بھی ہے، وہ اپنے خاندان کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی فیملی کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ایک جو بن دیکھے محبت ہو جاتی ہے، اور اس کے نتیجے اپنا سب کچھ چھوڑ کر، جو اپنے وطن کو چھوڑ کر وہاں آ جاتے ہیں۔ پھر بعد میں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں دھوکہ ہو جاتا ہے، فراڈ ہو جاتا ہے، یا جو کچھ رابطے میں، ملاقات میں یا بات چیت میں جو کچھ دکھایا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے، یا جو محبتیں دکھائی جاتی ہیں، وہ بعد میں باقی نہیں رہتی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی آگے سے صحیح منہ بات نہیں کرتے، اور اپنے خاندان کو بھی، گھر بار کو بھی چھوڑ دیتی ہیں، اپنی عزت کی بھی گنوا دیتی ہیں، اور حاصل کچھ نہیں ہوتا، اور تو ان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، اور ان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کسی کی محبت میں ہمیں گرفتار نہیں ہونا چاہیے، اور اس طرح سوشل میڈیا پر جو رابطے ہو جاتے ہیں، آن لائن جو رابطے ہو جاتے ہیں، اس میں جو ہے ہمیں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ ان چیزوں میں پڑھ کر ہمیں اپنی زندگی کو برباد نہیں کرنا چاہیے، اپنے گھر بار،
اپنے خاندان کو نہیں چھوڑنا چاہیے. کتنے ایسے کیس سامنے آتے ہیں کہ فلاں خاتون نے اپنے گھر بار کو، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر اپنے فلاں عاشق کے ساتھ وہ روانہ ہو گئی، فلاں کے ساتھ روانہ ہو گئی، پھر عاشق نے فلاں کے ساتھ مل کر اس کو قتل کر دیا، اس کو مار دیا، یہ کر دیا. تو ایسے کئی سارے واقعات آتے ہیں. تو میری اپنی ماؤں بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے یہ درخواست ہے کہ اس طرح کی باتوں میں آ کر، اس طرح کی محبت کی کہانیوں میں گرفتار ہو کر اپنی زندگی کو تباہ نہ کریں. اس طرح جو رشتے ہوتے ہیں، اس طرح محبتیں جو ہوتی ہیں وہ عارضی محبتیں ہوتی ہیں، وہ مال و دولت کو دیکھ کر ہوتی ہیں، وہ بینک بیلنس کو دیکھ کر ہوتی ہیں. وہ عارضی محبتیں ہوتی ہیں، وہ چند دن کی ہوتی ہیں، اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے. یا پھر زیادہ تر فراڈ ہوتے ہیں، دھوکے ہوتے ہیں کہ ان کو اپنے پاس بلا لیا اور پھر رابطے ہی نہیں کیا، ملاقات ہی نہیں کی، اپنے نمبر بند کر دیے، گھر سے فرار ہو گئے. تو اس طرح جو رابطے کر کے اور اس طرح کسی کی محبت میں مبتلا ہو کر اپنے گھر بار کو، اپنے وطن کو، اپنے بیوی بچوں کو یا اپنی فیملی کو، گھر بار کو چھوڑ کر اس طرح کا قدم نہیں اٹھانا چاہیے، تاکہ بعد میں پھر پچھتاوا ہو اور اپنی جو زندگی تباہ کر دیں. تو اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے. اس کہانی سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے. اب وہ خاتون جو ہے وہاں بیٹھی ہے اور اس سے کئی سارے لوگ جو ہے نکاح کرنے کی خواہش ظاہر کر رہے ہیں، اور سب کا یہ مطالبہ ہے کہ ہم اس سے نکاح کریں گے. حالانکہ اس کی شکل و صورت ایسی نہیں ہے، بس صرف دولت کا لالچ ہے کہ ہمیں امریکہ کی نیشنلٹی مل جائے گی اور ہم امریکہ چلے جائیں گے اور وہاں رہیں گے اور وہاں سے ڈالر وغیرہ ملیں گے. تو یہ سب کی نیت اور اس طرف نظریں ہیں. تو اس لیے ہر ایک جو ہے اس سے محبت کا اظہار کر رہا ہے اور اس سے نکاح کرنے کی خواہش کا اظہار کر رہا ہے. تو اب اس خاتون کی زندگی جو تباہ ہو گئی، جو اپنا وطن بھی چھوڑ کر یہاں آئی ہے، اپنے بچوں کو بھی چھوڑ کر، شوہر کو چھوڑ کر جو پاکستان آئی ہے، نہ اسے وہ نوجوان ملا، نہ اسے گھر ملا. اب وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے. تو اس طرح کا قدم اٹھانے سے ہمارے نوجوانوں کو بھی، ہماری ماں بہنوں کو بھی بچنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.